ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ معزز ناظرین، فریش منا بلیسنگز میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جس وقت خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ آج ہم اس کا ریزن جاننے جا رہے ہیں کہ آخر وہ پردہ کیوں پھٹا۔ تو اس سے متعلقہ کچھ سوالات کہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے بیچ کے پردے کا رنگ نیلا، سرخ اور ارغوانی کیوں تھا؟ دوسرا، خدا باغ میں پھر رہا تھا تو آدم نے اس کی آواز ہی کیوں سنی؟ یہ کیوں نہیں لکھا کہ اس نے خدا کو دیکھا تو خود کو چھپایا؟ تیسرا، خداوند خدا نے آدم کو پکار کر یہ کیوں کہا کہ تو کہاں ہے؟ کیا خدا کو آدم نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور چوتھا نقطہ کہ مقدس کا پردہ کیوں پھٹ گیا، اسے کس نے پھاڑا تھا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو خداوند کے زندہ کلام میں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی انجیل 27 باب کی 51 آیت، مرکز 15 باب کی 38 آیت اور لوکا 23 باب کی 45 آیات میں درج ہے کہ جس وقت خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ پردے کی بناوٹ کیا تھی۔ اس سے پہلے 2 پیغامات میں ریلیز کر چکا ہوں جن کے عنوان تھے روح القدس کا نزول بلحاظ زمانہ، اور دوسرا خیمہ اجتماع تقسیم کیوں ہوا۔ ان دونوں پیغامات میں بیان کر چکا ہوں کہ خیمہ اجتماع کے بند حصے کو ایک پردے کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس پردے کے پار صرف سردار کاہن سال میں 1 مرتبہ جا سکتا تھا، یا پھر اس صورت میں اگر خداوند اسے خصوصی طور پر خود بلاتا۔ اس پردے کی بناوٹ خاص تھی اور خداوند خدا نے اس کے بنانے کے لیے خاص حکم اور ترتیب بتائی تھی۔ خروج 26 باب کی 31 اور 33 آیات بتاتی ہیں کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تو آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑھوانا، اور پردے کو گھنڈیوں کے نیچے لٹکانا، اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردے کے اندر لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا۔ یہاں خدا نے کچھ خصوصی الفاظ استعمال کیے۔ یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا۔ تمہارے لیے، لوگوں کو خدا نے کہا تمہارے لیے یہ پردہ ان دونوں مقامات کو الگ الگ کر دے گا۔ آخر یہ پردہ کس چیز کی تشبیہ تھا؟ یہ کیا چیز تھی جو خدا کے لوگوں کو خدا کی حضوری سے الگ کر رہی تھی؟ اس لیے کہ خدا کی حضوری پاک ترین مقام میں تھی۔ کس چیز نے خدا کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا؟ آج اس پیغام میں یہ سب کچھ ہم سیکھنے اور سمجھنے جا رہے۔ تو میرے عزیز سامعین، خدا اور ہمارے درمیان یہ علیحدگی اس برہنگی کے باعث تھی جو منع کیا ہوا پھل کھانے سے ہمیں اپنے ماں باپ آدم اور حوا کے ذریعے ملی تھی۔
मौत देने वाला फल खा लेने के बाद पैदाइश 3 बाब 8 से 10 आयत कहती हैं, और उन्होंने खुदामद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदामद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदामद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। यहां ध्यान से इन अल्फाज को देखिए। खुदामंद खुदा बाग में फिर रहा था, उन्होंने उसकी आवाज सुनी, लेकिन वो खुदामंद को देख ना सके। यहां खुदामंद लफ्ज यहोवा के लिए है, और लफ्ज यहोवा के दकीक मानी ये हैं कि ऐसा खुदा जिसे देखा जा सकता है। एलोहीम को देखा नहीं जा सकता, यहोवा को देखा जा सकता है, लेकिन वो क्यों ना देख सके? पहले तो देखते थे, क्योंकि यहोवा को देख सकने वाली आंखें बंद हो चुकी थी। सिर्फ यही नहीं कि वो यहोवा को नहीं देख सकते थे, बल्कि 9वीं आयत कह रही है कि यहोवा ने भी आवाज देकर आदम से पूछा कि तू कहाँ है। ना सिर्फ ये कि वो खुदा को देख सकने के काबिल नहीं रहे थे, बल्कि वो इस काबिल भी नहीं रहे थे कि खुदा उनको देख सकता, क्योंकि हबकूक नबी का सहीफा पहले बाब की 13 आयत कहती है, खुदावंद को मुखातिब करते हुए, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। ये मतलब नहीं कि खुदा को नजर नहीं आता, मतलब ये है कि वो बदी की हालत को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए नजरें फेर लेता है। खुदा को मालूम था कि उन्होंने क्या किया है। अब खुदा उनकी गुनाहगार हालत को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो उन पर नजर नहीं कर रहा था। आदम खुदा की हुजूरी से खो गया था। आदम और हवा की रूह की आंखें जाती रही थी। अब वो सिर्फ जिस्म की आंखों से ही देख सकते थे, और जिस्म की आंखें खुदा को नहीं देख सकती। अब वो सिर्फ उसकी आवाज सुन सकते थे, उसे देख नहीं सकते थे। और खुदा की आवाज खुदा का बोलना है, और बोलना कलाम है। अब उनके लिए एक ही रास्ता रह गया था कि खुदा के कलाम को खुद सुने और खुदा के कलाम से खुदा को जाने और पहचाने। इसीलिए रोमियो 10 बाब की 17 आयत में बताया गया है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा इस्राएलियों के सामने पहाड़ पर उतरा था, तो भी वो उसे देख ना सके, क्योंकि वो भी आदम और हवा के मौरूसी गुनाह की वजह से रूह की आंखों से महरूम थे। वो यहोवा को देख नहीं सकते थे। इस्तिस्ना 4 बाब 12 आयत में हजरत मूसा बनी इसराइल से कह रहे थे, और खुदामन ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया, तुमने बातें तो सुनी। बातें यानी कलाम या आवाज। बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फक्त आवाज ही आवाज सुनी, क्योंकि अब उनके लिए फक्त गुंजाइश ही आवाज सुनने की थी। खुदा को देख भी वो सकता है जो बेगुनाह हो, और खुदा भी उसी पर नजर कर सकता है जो बेगुनाह हो, और उसी को बर्दाश्त भी कर सकता है। बनी इसराइल भी अभी जिस्म की जिंदगी में थे, अभी उन्होंने अदन वाली इब्तदाई जिंदगी नहीं पाई थी जो आदम और हवा को गुनाह करने से पहले हासिल थी। इसलिए खुदा ने भी बनी इसराइल के सामने खुद को पर्दे में छुपाए रखा।
پس سردار کاہن جب پاک ترین مقام میں جاتا تھا تو دو کام کرتا تھا۔ پہلے اپنے آگے بخور کا دھواں پھیلاتا تھا تاکہ اس دھوئیں کے پیچھے چھپا رہے، اور دوسرا کسی بے داغ جانور کا خون اپنے آگے رکھتا تھا، پیالے میں لے کے آگے آگے جاتا تھا۔ بخور کا دھواں مکاشفہ 5 باب کی 8 آیت کے مطابق مقدسوں کی دعاؤں کی تشبیہ تھا، اور بے داغ جانور کا خون ایک بے گناہ کا خون ہوتا تھا۔ پس خداوند خدا اپنے اور سردار کاہن کے درمیان ان دو چیزوں کے پردے کی وجہ سے کاہن کی موجودگی کو برداشت کرتا تھا، یعنی پردے کے اندر داخل ہو جانے کے بعد وہ خود کو ان دو پردوں کے پیچھے چھپا لیتا تھا۔ بخور کا دھواں کاہن کے آگے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دعا یعنی التجا کرتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا فریاد لے کر خدا کے پاس آیا ہے۔ دوسرا بے گناہ جانور کا خون اس کے آگے ہوتا تھا تو وہ ایک بے گناہ کے خون کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ اب خدا بے گناہ کے خون پر سے گزر کر اسے مار نہیں سکتا تھا۔ ابھی بھی ویڈیو کو چھوڑ مت جائیے گا، سب سے قیمتی بات ابھی باقی ہے۔ خروج 26 باب کی 31 اور 33 آیات میں ہم نے ابھی تلاوت کیا تو دیکھا کہ خداوند خدا نے حکم دیا تھا کہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے بیچ کا پردہ آسمانی یعنی نیلے رنگ کا اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا ہو۔ جب سلیمان بادشاہ نے پختہ ہیکل بنوائی تو اس نے بھی دوسرا تواریخ 3 باب کی 14 آیت کے مطابق پاک مقام اور پاک ترین مقام کے بیچ کا پردہ آسمانی، ارغوانی اور کرمزی یعنی سرخ رنگ کے کتان سے بنوایا، یعنی بالکل ویسا ہی جیسا خداوند خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اب دیکھیے ذرا رنگوں کی وضاحت۔ آسمانی یعنی نیلا رنگ اور سرخ رنگ یہ دو الگ الگ رنگ ہیں، لیکن ارغوانی یا جامنی یا پرپل رنگ سرخ اور نیلے کی ملاوٹ سے بنتا ہے، دونوں کا مکسچر ہے۔ یہ تینوں ہی رنگ انسان یا جانور کے خون کے رنگ ہیں۔ پھیپھڑوں سے صاف ہو کر اور دل سے گزر کر جسم کو ملنے والا صاف خون سرخ رنگ کا ہوتا ہے، جو دل سے باہر جسم کی طرف سپلائی ہوتا ہے۔ جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرا ہوا خون وریدوں یا وینز کے ذریعے دل کی طرف واپس آتا ہے، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف۔ تو وینز کا رنگ نیلا ہوتا ہے، لہذا یہ دو رنگ تو صاف شدہ خون اور غیر صاف شدہ خون کے ہوئے۔ خون جب بہہ جانے کے بعد جمتا ہے تو اس کا رنگ گہرا ارغوانی ہو جاتا ہے، یعنی ڈارک پرپل۔ باڈی کے اندر بھی خون کے سیلز اپنی مدت یا اپنی زندگی پوری کر کے مردہ ہوتے رہتے ہیں، نیا خون بنتا رہتا ہے اور پہلے والے خون کے جو سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں، ان کا رنگ بھی تو پرپل ہی ہوگا مر جانے کے بعد۔ تو جسم کا نظام انہیں گردوں اور جسم کے پسینے کے راستے نکالتا رہتا ہے، یعنی جس طرح پاک ترین مقام کے اندر جانے پر کاہن کو اپنے آگے خون کا پردہ رکھنا پڑتا تھا، پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان خدا نے خون ہی کے پردے کی تشبیہ کو مقرر کیا تھا۔ مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان خدا نے خون ہی کے پردے کی تشبیہ کو مقرر کیا تھا، کیونکہ پاک مکان میں کاہن صبح و شام آتے جاتے رہتے تھے۔ انہیں اپنی عدالت یا قہر سے بچائے رکھنے کے لیے خدا نے اپنی حضوری اور کاہنوں کے درمیان خون کی تینوں حالتوں کا پردہ رکھا تاکہ وہ مارے نہ جائیں، اور جو سردار کاہن اس پردے کے پار جائے وہ اپنے آگے جانور کے خون کا پردہ کر لے۔ تو خون کا پردہ ہی بچانے والا پردہ تھا۔
اپنی آخری فصح پر خداوند یسوع مسیح نے متی 26 باب کی 28 آیت میں انگور کے شیرے کو تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میرا نئے عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ تو متی 27 باب کی 51 آیت، مرکز 15 باب کی 38 آیت اور لوکا 23 باب کی 45 آیت کے مطابق جب مسیحا نے صلیب پر اپنے سر، ہاتھوں اور پاؤں سے خون بہا دیا اور جب جان دی تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ المسیح کی دائمی قربانی خدا کو پیش کر دی گئی تھی۔ اب مسیح کا خون ہمارے لیے پردہ بن گیا تھا۔ مسیح کا خون، کپڑے کے پردے کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ جس خون کی تشبیہ کے طور پر سرخ اور نیلا اور ارغوانی کپڑوں کا پردہ خدا نے انسانوں اور اپنے بیچ رکھا تھا، وہ اصلی خون ہمارے اور خدا کے درمیان آ گیا تھا۔ مسیح کا خون ان تینوں رنگوں میں ہمارے اور خدا کے درمیان آ گیا تھا، کیونکہ وہ بہا ہوا خون تھا۔ چونکہ مسیح ہمیشہ زندہ ہے تو اس کا خون بھی ہمیشہ زندہ ہے۔ بہا ہوا خون ارغوانی اور زندہ خون سرخ اور نیلا۔ حقیقی خون، ہمیشہ زندہ خون، ہمیشہ زندہ پردہ ہمارے آگے موجود ہے۔ اس پردے میں چھپ کر خدا کے پاس آئیے اور ہمیشہ کی زندگی پائیے۔